یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام صدائے اشرفی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام ایک شخصیت کی زندگی پر ہے، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت جو حافظ قرآن بھی تھے، عالم قرآن بھی اور حامل قرآن بھی، یعنی رہبر شریعت بھی تھے، رہنمائے طریقت بھی تھے، ایک ایسے بہترین مبلغ کہ جن کی تقریر کو سن کر، خطاب کو سن کر، ان کی واعظ و نصیحت کو سن کر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے گناہوں سے تائب ہو کر دارِ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس شخصیت کو جہاں پر علم، تقوی، پرہیزگاری اور بہت سی خوبیاں عطا فرمائی تھیں، وہیں پر انہیں ایک بہترین اور سریلی آواز بھی عطا فرمائی کہ جب وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک سحر طاری ہو جاتا۔ ان کی تلاوت کو سن کر لوگوں کے قلوب و اذہان معطر اور منور ہوتے، ان کی روحوں کو اس آواز سے سکون ملتا تھا۔ ناظرین، وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ جنہیں آج دنیا قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی ہے۔ ان کی شخصیت پر گفتگو فرمانے کے لیے اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی ایک عظیم شخصیت، ہمارے یوٹیوب چینل درگاہ عالیہ اشرفیہ کے سرپرست حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ایک اور معروف مذہبی اسکالر، ایک معروف اینکر کہ جنہیں آپ گاہے بگاہے مختلف چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشنز میں، دیگر پروگراموں میں، حضرت قائد اہل سنت کے مرید بھی ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق بھی رہا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے آپ کو آج اس پروگرام کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ جناب شبیر ابو طالب صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا۔ حضور، پہلا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں، حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ اشرفیہ سے بھی ایک بڑا گہرا تعلق تھا، تو میں چاہوں گا اس مناسبت سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے خانوادہ اشرفیہ میں بڑا گہرا تعلق، اور یہ تعلق خود حضرت کے ہی نہیں ہے، آپ کے والد گرامی مبلغ اعظم علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی نور اللہ مرقدہ سے، ماشاءاللہ، اور وہ اس طرح کہ میرے جد اعلیٰ قطب ربانی حضرت ابو مختوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ جو دہلی میں سکونت پذیر تھے، تو مبلغ اسلام جب بھی تشریف لاتے تھے تو آپ کے گھر ضرور آتے تھے، یعنی دونوں میں ایک بہت گہرا تعلق، بڑی گہری محبت مودت تھی۔ پہاڑی املی پر، پہاڑی املی ایک علاقہ ہے دہلی میں، وہاں میرے دادا حضور کا قیام تھا، ان کا گھر وہیں تھا، تو مبلغ اعظم وہاں تشریف لاتے تھے ہر دفعہ اور ان سے ملاقات کرتے تھے، وہیں دعوت ہوتی تھی، وہیں ملاقات ہوتی تھی، سلسلہ چلتا رہا۔ قیام پاکستان کے بعد جب دادا حضور قبلہ کراچی تشریف لائے 48 میں، تو آپ جانتے کہ مہاجرین کے لیے یہ کلفٹن پر پی این اے شفا
جی جی جو ایک ہاسپٹل تھا اس میں بیریکے بنا کر وہاں مہاجرین کو آباد کیا گیا، تو 4 سال یہ لوگ وہاں رہے۔ اچھا، تو وہاں بھی مبلغ اعظم جب آئے تو تلاش کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچے، آپ یہ واہ دیکھیں واہ، وہاں ان سے ملاقات کی۔ اچھا، وہ ان کو محبت سے اور پیار کہیں یا جو بھی، ان کو طاہر میاں کہتے تھے۔ اچھا اچھا، تو انہوں نے ایک آ کر دوستی تعلق ایسا تھا، تعلق ایسا تھا، تو انہوں نے کہا طاہر میاں ایک فردوس کالونی کے نام سے ایک کالونی آباد ہو رہی ہے، میں نے وہاں ایک پلاٹ لیا ہے، تو آپ چاہیں تو آپ بھی لے لیں، ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ واہ واہ، تو دادا حضور قبلہ نے فرمایا کہ حضرت ہم تو وہاں بھی فردوس میں رہیں گے اور یہاں بھی فردوس میں۔ سبحان اللہ، کیا بات، تو وہ بڑے مسکرائے، خوش ہوئے، اور ان کے کہنے پر میرے جد امجد نے ان کے پلاٹ کے برابر ہی فردوس کالونی میں ایک پلاٹ خریدا، اور اس وقت حالات بھی اتنے صحیح نہیں تھے، اور ہماری جو دادی اماں تھیں محترمہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی چوڑیاں بیچی، پھر کہیں سے پیسے جمع کیے، تب اتنا انتظام ہوا کہ پلاٹ لے سکے، لیکن دونوں میں اتنی گہری محبت تھی کہ وہیں برابر ہی۔ لیکن بعد میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ حضرت کیونکہ تبلیغ کے دورے پر رہتے تھے، جی جی، تو وہ مکان تو وہاں نہیں بن سکا، بعد میں وہ فروخت ہو گیا، لیکن دادا حضور قبلہ نے وہ مکان بنا لیا۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بعد صدر میں جہاں قائد اہل سنت کی رہائش گاہ تھی، جی اس جی، کے برابر ہی میمن مسجد آپ جانتے ہیں آج بھی موجود ہے، کچی میمن مسجد، ہاں کچھی میمن مسجد۔ تو جب مبلغ اعظم یہاں ہوتے تھے کراچی میں، تو وہاں جمعے کی نماز پڑھاتے تھے۔ اچھا، تو جب بھی وہ یہاں ہوتے اور جمعے کی نماز پڑھاتے تو دادا حضور قبلہ ان کی اقتداء میں جا کر نماز ادا کرتے، سبحان اللہ، اس کے علاوہ کہیں نہیں جاتے تھے۔ اور محبت اتنی تھی کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو فرماتے طاہر میاں آپ جانا نہیں ہے، پہلے گھر چل کے کھانا کھانا ہے۔ واہ واہ، تو وہیں سے اتر کر دونوں پھر وہاں گھر جاتے تھے، پھر وہاں دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، پھر چائے پیتے تھے، کچھ دیر ملاقات ہوتی تھی، پھر لوگ بھی آ جاتے دوست احباب، 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے تقریباً وہاں نماز کے بعد ان کا قیام ہوتا تھا، پھر آگے وہ تشریف لے جاتے۔ کیا بات، تب آپ غور کریں دونوں میں یعنی اتنی محبت تھی۔ سبحان تو اللہ، یہ ایک پرانا تعلق ہمارا قائد اہل سنت کے خانوادے سے چلا آ رہا۔ ماشاء اللہ۔ حضرین کرام، آپ نے سنا کہ حضور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سلسلہ اشرفیہ کا کیسا گہرا تعلق تھا، بلکہ آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ کے خانوادے سے یہ تعلق دہلی سے متحدہ ہندوستان سے چلا آ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق کو اسی طرح قائم و دائم فرمائے۔ شبیر بھائی، آپ کی خدمت میں پہلا سوال کہ آج کے دور کے حساب سے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے جو نئے سیاستدان اور لوگ مذہبی شخصیات بھی آ رہی ہیں، تو ان میں اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں کیا تبدیلی اور فرق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو درگاہ عالیہ اشرفیہ کا شکریہ کہ آپ نے اس روحانی پلیٹ فارم پر مجھ خاکسار کو مدعو فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی محبت عنایت یقیناً ہمارے ساتھ شامل حال رہتی ہے، اور موضوع بھی اتنا خوبصورت ہے کہ ساری رات گزر جائے تو پتہ نہیں چلے گا، بولتے چلے جائیں۔ کیونکہ علامہ نورانی ایک ایسی ہستی تھے کہ جن کے ساتھ لوگوں کی جو یادیں وابستہ ہیں، ایک شخص کو آپ بٹھا کر پوچھیں گے نا کہ آپ نے 10 20 30 سال گزارے ہیں، ذرا بیان کیجئے، تو وہ عشاء سے فجر تک بیان کرتا رہے گا۔ پھر کسی دوسرے کو بلائیں گے تو وہ اگلی رات گزار لے گا، تیسرے کو بلائیں گے تو یہ ٹائم میں برکت کی بات ہوتی ہے کہ کسی شخص کو 77 سال 70 سال زندگی کے ملے تو اس میں اس نے 700 سال کا کام کر لیا ہوگا، کہ جب ہم سنتے ہیں تو اس کے ٹائم میں رب تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ نہ جانے 100 گنا یا 10 گنا زیادہ اس نے کام کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جو میں اشارہ سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ سیاست داں بھی ہو اور علامہ نورانی کی جو ہم روحانیت اور ان کی علمی شخصیت کو دیکھتے ہیں وہ خاصیت بھی ساتھ ہو۔ بالکل۔ تو آج کل کے سیاستدان اور علامہ نورانی میں اگر تقابل کریں تو کس طرح علامہ نورانی ممتاز ہے؟ بالکل۔ تو اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک تو وہ سیاستدان جو کہ صرف دنیاوی اعتبار سے جن کا شعبہ ہی سیاست ہے، ٹھیک، ان سے اگر ہم تقابل کریں تو مولانا نورانی کا قد بہت ہی اوپر ہے، اونچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب یہ تو خیالی ہی بات ہے نا کہ کوئی شخص پورا آئین بھی جانتا ہو اور پورا قرآن بھی جانتا ہو۔ واہ واہ واہ، تو یہ تو کرنا ہی مشکل ہے آج کل کے دور کے حساب سے۔ اچھا، پھر کوئی شخص صبح 10 بجے اگر اسمبلی کا اجلاس ہے تو اس میں بھی پہنچے
اور اس کی تہجد اور فجر کی نماز بھی قضا نہ ہو. واہ 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 واہ. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایسا ہو جائے. پھر بالکل. کوئی شخص جو ہے وہ اردو اچھی بولنے والے کے ساتھ اردو میں مناظرہ کر لے, انگریزی اچھی بولنے والے کے ساتھ انگریزی میں مناظرہ کر لے, عربی اچھی بولنے والے کے ساتھ عربی میں مناظرہ کر لے, فارسی اچھی بولنے والے کے ساتھ فارسی میں مناظرہ کر لے. اور یہی نہیں بلکہ ڈچ, جرمن اور جتنی بھی زبانیں ہیں وہ ساری زبانیں وہ جانتے تھے, فرینچ وغیرہ, اس میں اگر کوئی بات کرنا چاہے تو وہ اس زبان میں بھی بات کر لے. اور پھر اسے کوئی کہے کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر فلاں جو ہے اس کی تشریح فرما دیں, تو یہ ساری چیزیں, سارے مناظرے ایک طرف کر کے وہ اچانک ہی درس بخاری دینا شروع کر دیں. تو اس لیے یہ تو مشکل ہی ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ علامہ نورانی اور آج کل کے سیاستدانوں میں فرق. آج کل کے سیاستدانوں کی جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں, اچھی خوشبو لگائی, ویسٹ کوٹ پہنی, 2 پیس سوٹ پہنا, اور اس کے بعد ان کا جھوٹ بولنے کا جو سلسلہ ہے, لوگوں کو تسلیاں دینے کا جو سلسلہ ہے, اور فائلیں بغل میں لے جا کر سرکاری دفتروں کے چکر لگا کے دھمکیاں دے کر جو کام کروانے کا سلسلہ ہے, اس میں اپنے ذاتی کام زیادہ ہوتے ہیں, لوگوں کے کم ہوتے ہیں. علامہ نورانی ان سب سے مختلف تھے. اور پھر اب آپ آ جائیں کہ جو آج کل ہمارے مذہبی لوگ ہیں جو سیاست میں ہیں, ان سے بھی علامہ نورانی ڈیفرنٹ تھے. ڈیفرنٹ اس طرح سے تھے کہ ہمیں علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ جب بندہ مذہبی فیلڈ میں پاپولر ہوتا ہے, ایک تو دنیاوی فیلڈ میں پاپولر ہونا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جب مذہبی فیلڈ میں پاپولر ہوتا ہے تو شیطان کا حملہ بھی زیادہ تیز اس پر جو ہے نا وہ حملہ کرتا ہے, یعنی شیطان زیادہ تیزی سے حملہ کرتا ہے. بالکل وہ اس طرح سے کہ مذہبی فیلڈ میں ہاتھ چومنے والوں کی قطار زیادہ ہوتی ہے, جوتیاں اٹھانے والوں کی قطار زیادہ ہوتی ہے, لوگ آپ کی گاڑی کو بھی چوم رہے ہوں گے, لوگ آپ کے لیے نعرے لگا رہے ہوں گے, کہیں گے ہم گردنیں کٹا دیں گے, لوگ آپ کے جبے قبے کو جو ہے وہ ایک بابرکت چیز سمجھ کر, تبرک سمجھ کے اس کو جو ہے نا ٹریٹ کر رہے ہوں گے. ایسے میں کبھی کبھی بندے کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں عرش زمین پر, میں تو ولایت کے مرتبے پہ فائز ہو گیا. صحیح بات. اب علامہ نورانی کی ولایت کے بارے میں تو ہم کوئی اور پروگرام کر سکتے ہیں, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود علامہ نورانی نے زندہ آباد عوام کا لشکر, ملین مارچز, لوگوں کا جو جمع غفیر ان کو دیکھنے کے لیے ترستا تھا, قطار لگا کے لوگ ہاتھ چومنے اور مسافہ کرنے کے لیے, صرف پاکستان میں نہیں بیرون ملک بھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ جس طرح سے انتظار کرتے تھے. میں 1991 میں ہالینڈ گیا تو وہاں پہ ایک وائٹ بورڈ تھا جامع مسجد طیبہ میں, تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ شاہ احمد نورانی صاحب اس تاریخ کو آئیں گے اور ان کے یہ پروگرامز ہیں. اب وہ میرے خیال میں 2-3 مہینے بعد کی تاریخ تھی, یعنی لوگ ابھی سے لکھ رہے تھے. اسی طرح سے جب نماز پڑھ کے نکلے, اب میری عمر تو 20 سال تھی اس وقت, اور میں ہالینڈ پہنچ گیا کسی طرح سے گھومتے پھرتے. تو حضرت نورانی میاں نے بتایا ہوا تھا کہ شبیر میاں آئیں گے, ہمارے بیٹے جیسے ہیں, تو خیال رکھیے گا. تو اس وقت گورے بھی تھے وہاں, کالے بھی تھے, ایشین بھی تھے, سورینامی بھی تھے, افریکنز بھی تھے. تو مجھے ایسا لگا کہ میں کراچی میں مولانا نورانی کو بٹھا کے کیا کر رہا ہوں, ان کے جو یہاں پر محبت ہے. مطلب وہاں یہ تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے ٹرانسلیٹ کر کے کہ حضرت وہاں پہ کس طرح اٹھتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, کیا ٹائمنگز ہیں ان کے, آپ لوگ ساتھ چلتے ہیں. کچھ تصویریں میں نے دکھائیں تو کچھ مریدوں نے تو یہ کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ علامہ نورانی آپ سے قریب رہ کے بات کر رہے ہیں, اور تصویر بھی کھنچ گئی. یہاں تو جب وہ آتے ہیں تو ہم ترستے رہتے ہیں کہ مرشد ہمیں دیکھ لے ایک نگاہ. تو یہ جو طریقہ تھا نا نورانی میاں کا مذہبی سیاستدانوں کے لیے, وہ بہت ہی اہم ہے اس بات سے سیکھنا آج کل کے مذہبی سیاستدانوں کو کہ اس کے باوجود بھی غرور و تکبر نہیں تھا. غرور و تکبر نہیں تھا, غصہ نہیں تھا, نظم و ضبط, اور ان کی زندگی میں ٹائمنگ, کسی کو وقت دے دیا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نورانی میں کہتے میں نہیں آ سکتا. وقت دے دیا تو وہ پورا بھی کریں گے, چاہے بیرون ملک وقت دے دیا ہو, کیونکہ اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ میں نے اگر وقت دے دیا تو وہاں کتنے پروگرامز لائن اپ ہوں گے. صحیح بات. پاکستان میں چونکہ کرپشن اور بے حیائی, معاشرتی برائیاں سیاسی میدان میں بدقسمتی سے بہت زیادہ ہیں, یعنی قدم قدم پر آپ کو لالچ, حرص کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے میں علامہ نورانی نے اس مشکل سفر کو چنا. یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے, کہا یہ بزرگوں نے اگر میری ڈیوٹی لگائی ہے تو اس کو کروں گا. اس بہراروی, حرص, لالچ اور کرپشن میں اپنا راستہ نکالا نظام مصطفیٰ کی, اور اس جدوجہد کو کر کے ہمیں بتا دیا کہ میں نورانی تم علماء کی لاج ہوں,
میں مذہبی سیاستدانوں کے سر کا تاج ہوں. دیکھو اگر مذہب کے نام پہ سیاست کرنی ہے تو شاہ احمد نورانی کی زندگی کو دیکھو ایسے کرنی ہوگی. سبحان اللہ, کیا بات. حضرین کرام, آپ نے سنا ہمارے شبیر ابو طالب صاحب سے کہ حضور قائد اہل سنت نے کس طرح آج کل کی سیاست جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں رہتے ہوئے, دینی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اور دین کی ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ایک ایسا کردار, ایک ایسی شخصیت کو پیش کیا, اپنا ایک ایسا بہترین کردار پیش کیا کہ اگر آج بھی لوگ اس چیز پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کی طرف سے کامیابی اور کامرانی نصیب ہو سکتی ہے. ہم چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب, بریک سے لوٹیں گے اور انشاءاللہ اور سوالات آج کی اس گفتگو میں شامل کریں گے. یہ اشرف رنگ رنگ رنگ, یہ اشرف رنگ رنگ رنگ, یہ اشرف رنگ رنگ رنگ, یہ اشرف رنگ رنگ رنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمنانی ویلفیئر کے تحت الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. الحمدللہ ہر سال یہ سلسلہ رہتا ہے اور آپ حضرات کے تعاون سے مستحقین اور سفید پوش حضرات تک یہ راشن پہنچایا جاتا ہے. اس میں وہ حضرات بھی شامل ہیں کہ جن کا تعلق خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, کہ آپ کے تعاون کے ساتھ ہم ان تک بھی راشن کو پہنچاتے ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں پر رحمتیں اور برکت نازل فرمائے کہ جو رمضان مبارک میں اور اس کے علاوہ بھی سمنانی ویلفیئر کے ساتھ مل کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا مقصد خدمت اخلاص کے ساتھ ہے. خدمت اخلاص کے ساتھ. یہ اشرف رنگ رنگ رنگ, یہ اشرف رنگ رنگ رنگ, یہ اشرف رنگ رنگ رنگ, یہ اشرف رنگ رنگ رنگ. خوش آمدید ناظرین کرام. آج ہم علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر گفتگو کر رہے ہیں. حضور, دوسرا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں, حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحیثیت مبلغ اسلام, تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کی جو تبلیغی خدمات ہیں جو پوری دنیا میں انہوں نے اسفار کیے, وہاں پر مساجد مدارس قائم کیے, آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر, تو کہاں کہاں آپ کو ان کی وہ چیزیں جو ہیں وہ ملی؟ حضرت کی تبلیغی خدمات میں یہ کہوں گا کہ ایک پروگرام اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. صحیح. پوری زندگی ان کی تبلیغ میں گزری, اور جہاں جہاں تک میں گیا, جہاں بھی وہ تشریف لے گئے, کوئی نہ کوئی مسجد, کوئی نہ کوئی مدرسہ مجھے ضرور ملا. واہ واہ. کہیں کتبہ لگا ہوا ہے دستے مبارک سنگ بنیاد علامہ شاہ احمد نورانی, کوئی مدرسہ ہے تو وہاں کتبہ لگا ہوا ہے, کوئی مسجد ہے تو وہاں لگا ہوا ہے, کوئی اسکول ہے, کالج ہے, کالج تک آپ نے قائم کیے وہاں پر. واہ واہ. موریشس میں, اور علیمیہ کالج, اسی طرح یہاں پر سورینام میں. تو آپ کی پوری دنیا میں بلکہ کون سا ایسا شہر ہے جہاں آپ تشریف نہیں لے گئے؟ صحیح. مبلغ اعظم جہاں جہاں تشریف لے گئے, قائد اہل سنت وہاں وہاں تشریف لے گئے, اور انہوں نے جو کام جاری کیا آپ نے اس میں مزید اضافہ کیا. سبحان اللہ. مثلاً یہ کہ منکرین ختم نبوت سے 6 گھنٹے ٹرینی ڈاٹا میں آپ نے مناظرہ کیا, واہ واہ. اور ان کو شکست دی, اور اس مناظرے کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. اسی طرح سورینام کے لوگ ہمیں ملے, ہالینڈ میں سورینام کے کافی افراد موجود ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک اسٹیج لگا تھا, حضرت تشریف فرما تھے, اور کوئی مناظرے کی تیاری نہیں تھی. آدمی جاتا ہے نا تیاری کر کے کہ ہاں بھائی فلاں آدمی آ رہا ہے, کتابیں یہ وہ, اچانک آ گئے, یہ ہمیں مناظرہ کرنا ہے, ہاں ٹھیک ہے ہم تیار. اسی وقت آپ شروع ہو. بلکہ یہاں تک تھا کہ وہ لوگ یہ کہہ کے ہنس کے بتا رہے تھے کہ جب وہ آیتیں پڑھتا تھا تو حضرت اس کو ڈانٹتے تھے کہ غلط قرآن پڑھ رہے, چپ ہو جاؤ, یہ آیت ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. تو خود حافظ قرآن تھے, تو وہ تو پہلے تو وہ اسی پہ گھبرا گئے, فرمایا قرآن تو پڑھنا آتا نہیں, تم کیا مناظرہ کرو. اب وہ پریشان, پھر وہ آیت پڑھتا, نہیں یہ غلط ہے, یہ اس طرح نہیں ہے, یہ آیت اس طرح ہے. تو آپ نے اس کو بھی آخر تک پہنچا دیا, اور وہاں بھی کثیر تعداد میں لوگ مشرف با اسلام ہوں. سبحان اللہ. اچھا, پھر ایک کمال یہ تھا کہ جو ادارے قائم کیے ان کی سرپرستی کی. مثلا ایک ادارہ آپ نے وہاں پر جامع مدینۃ الاسلام دین ہاق میں قائم کیا, ابھی تک ہے. یہاں سے آپ جانتے قاری خیر محمد چشتی دامت برکاتہم العالیہ ابھی موجود ہے, اللہ تعالیٰ ان کو
صحت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت دے. آج کل آمین. انگلینڈ میں یہاں سے آپ ان کو لے کر گئے اور وہاں مقرر کیا کہ آپ لوگوں کو تجوید سکھائیں، اور نہ جانے کتنے شاگرد ان کے اس وقت موجود ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، سبا قرات بھی انہوں نے کی. واہ واہ واہ، سبحان. میں سمجھتا ہوں یہ سب ثواب قائد اہل سنت کی طرف جائے گا. بے شک بے شک. اسی طرح علماء میں دیکھا کون کہاں پر ہے، وہاں ان کو بھیجا. اچھا اگر ایک نے کام نہیں کیا تو اس کو بلایا، پھر دوسرے کو بھیجا. ہر جگہ خود تشریف لے گئے اور ان کی سرپرستی فرماتے تھے، باقاعدہ میٹنگ ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں اتنی مصروفیات میں آدمی جائے تو کہے کہ اپنی دعوتیں کھائیں، یہ کریں، گھومیں، فوراً ڈالوں کہ جی میٹنگ رکھو، کیا ہو رہا ہے. وہ سب کے سب پیش کرتے ہیں، حضور یہ اچھا یہ صحیح نہیں ہے، اس کو یہ کر دو، اس کو یہ کر دو. 1 منٹ میں فیصلہ کیا، آگے بڑھ. واہ واہ. یعنی پوری زندگی ایسے گزاری ہو جیسا کہ شبیر بھائی نے کہا کہ تہجد کی نماز بھی ہو اور پھر اسمبلی میں جانا بھی ہو. تو یہ چیز وہاں بھی تھی کہ اپنی عبادت، اپنی دلائل الخیرات اور جو چیزیں ان کی تھیں وہ اپنی جگہ ہیں، قرآن اور ساتھ مجید ساتھ کا یہ- دور بھی ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بھی چل رہی. چل رہا تھا. تو ہالینڈ میں کتنی مساجد ہیں، بلکہ یہ پہلی مسجد جو طیبہ کا آپ نے ذکر کیا یہ ایمسٹرڈم میں ہے. جی. تو یہ ہالینڈ کی پہلی مسجد ہے جو زمین پر بنی. زمین پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر فلیٹ وغیرہ جو ہوتے نا، اسی میں ایک ہال کمرہ لے لیا، باہر مسجد کا بورڈ لگا دیا، وہاں اندر سے کچھ وہ اس کی تبدیلی کر دی، ہال بنا دیا، وہ مسجد ہو. لیکن یہ پہلی مسجد تھی جو وہاں پر بنی اور حضرت نے خود سنگ بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھا. سبحان. اور وہاں پر اس کا جو میئر تھا ایمسٹرڈم کا وہ وہاں پر آیا. آپ نے انگلش میں تقریر کی، اسلام کی حقانیت بیان کی، اسلام کے اصول بیان کیے، یہ ساری چیزیں وہ بڑا متاثر ہوا اور شکل دیکھتا رہ گیا. سبحان اللہ. بلکہ اس نے ایک جملہ کہا تھا جو لوگوں نے بتایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آگے چل کے ہم کم ہو جائیں گے، یہ زیادہ ہو جائیں گے. اچھا. ہاں اچھا، اس نے دوسری طرف وہ لے گیا، اس نے کہا اس طرح کہ ہمارے تو بچے ہی نہیں ہوتے زیادہ، اور شادی بھی ہم کافی عمر میں کرتے ہیں، وہ تو ایسے ہی زندگی گزارتے. لیکن یہ مسلمان باقاعدہ نکاح کرتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، ایک ایک کے 4 5 بچے. اب میں حساب لگا رہا ہوں آئندہ 50 سال میں یہ زیادہ ہو جائیں گے، ہم کم ہو جائیں گے. تبلیغ کا ایک نظام بھی ہے ہمارے یہاں. تبلیغ کا ایک نظام بھی ہے. اچھا صرف مسجد ہی نہیں، پھر آپ نے کہا نہیں مدرسہ ہونا چاہیے. اور وہ مدرسہ جامع مدینۃ الاسلام، کیونکہ پہلے کرائے پہ لیا گیا تھا اور اس کا کچھ پیسہ دے دیا گیا تھا، کچھ ایڈوانس. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم واپس لے رہے ہیں، اگر آپ یہ پے کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ یہ زمین واپس. اب وہ اتنا بڑا ادارہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، بڑی بڑی کلاسیں ہیں، رہنے کے کمرے ہیں، ہاسٹل ہے، ایک آفس ہے، بڑا خوبصورت بڑا ادارہ ہے. حضرت کو پتہ چلا، ہالینڈ والوں نے کہا کہ حضور یہاں پر پیسہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے نکلا. فرمایا نہیں، ٹکٹ بھیجو میں آتا ہوں. آپ اسی وقت تشریف لے گئے اور ایک دورہ کیا پورے ہالینڈ، انگلینڈ، بیلجیم، فرانس، جرمنی، جہاں جہاں بھی آپ کے مریدین تھے سب جگہ سے آپ نے وہ پیسہ اکٹھا کیا اور لا کر ان کو دے دیا. سبحان اللہ. ایک مہینے میں آپ نے اس کو وہ سب ادا کر دیا اور وہ مالکانہ حقوق کے ساتھ مسلمانوں کے پاس سبحان آج تک موجود ہے، ورنہ وہ گوا دیتے ہم. اسی طرح دیگر شہروں میں، موریشس میں آپ کا کام وہاں پر موجود ہے، ہر سال تشریف لے جاتے ہیں 12 ربیع الاول شریف. اب علامہ انس میاں جاتے ہیں، ان کے صاحبزادے انس نورانی، تو حضرت تشریف لے جاتے ہیں. وہاں کا پریزیڈنٹ خود اس میں شرکت کرتا تھا اور آپ وہاں پر انگلش میں تقریر کرتے تھے اور وہ آپ کے استقبال کرتا تھا. سبحان وہ لوگ آپ سے متاثر تھے، صحیح. اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ انگلش تو انگلش اسی طرح، عربی تو عربی اسی طرح. سبحان اللہ. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ فخر ہے کہ میری اسمبلی میں ایک ایسا مولوی ہے جو بہترین انگلش بولتا ہے. واہ واہ. تو وہ یہی تھا علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی. تو آپ کی تبلیغی خدمات تو ایک موضوع ہے، ایک الگ سے ایک وہ ہے پروگرام جس پہ آپ کہنا چاہیے، ایک پوری کتاب اس پر ہونی چاہیے. تو ہم تو ایک چھوٹا سا ایک پروگرام کر رہے ہیں، تو اس میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. افریقہ میں گیا، ساؤتھ افریقہ، وہاں پر مسجدیں قائم ہیں، وہاں پر دارالعلوم علیمیہ قائم ہے، موریشس میں قائم ہے. ہالینڈ کے ہر شہر میں تقریباً جتنی مساجد ہیں حضرت کے دست مبارک سے سنگ بنیاد رکھا ہو. سبحان اللہ. اور سب کی سرپرستی آپ خود فرما دیں. ہالینڈ کا پہلا مدرسہ حضرت نے قائم کیا جو ابھی تک قائم ہے، درس نظامی وہاں پر جاری ہے. اسی طرح دیگر امریکہ، افریقہ اور ساؤتھ افریقہ، موریشس، زمبابوے، جہاں جہاں آپ چلے جائیں، بہت سی جگہ تو میں نہیں گیا لیکن جہاں جہاں میں گیا وہاں حضرت کا کوئی نہ کوئی آپ کی یادگار وہاں موجود ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک موجود رہے گی. حضرت ہمارے ہاں تو اگر ایک مسجد بنتی ہے نا محلے میں، جی مدرسہ قائم کرتے ہیں
تو ایک 10 رکنی کمیٹی بنتی ہے، اسی میں محلے والے سارے 10 لوگ مل کر اس مسجد کو نہیں سنبھال سکتے. ہر روز کوئی ایشو آ رہا ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے کہ اس کلر کا قالین ہوگا، کوئی کہتے بلب یہاں لگے گا، کوئی کہتے پنکھے زیادہ کیوں چلائے، پھر مؤذن صاحب کا کمرہ ایسا کیوں بنا، امام صاحب کی تنخواہ اتنی کیوں ہے. علامہ نورانی کراچی میں بیٹھ کر ان 300-400 اداروں کو چلاتے تھے. اس وقت نہ ای میل تھی، نہ موبائل فون تھا، نہ کوئی وائس میسیجنگ کا کوئی سسٹم تھا، نہ ویڈیو کال کا کوئی سسٹم تھا. صرف ٹیلی فون. وہ کس طرح سے چلاتے تھے، وہ کنٹرول کرتے تھے، کوئی تنازع کبھی سامنے نہیں آیا. کوئی تنازع نہیں. بے شک یقیناً اللہ رب العالمین کی ان پہ کرم نوازی تھی، ان کی روحانیت تھی کہ جس سے یہ تمام چیزیں چل رہی. شبیر بھائی ایک سوال آپ کی خدمت میں، اور آپ نے ماشاءاللہ حضور قائد اہل سنت کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، تو کوئی یادگار سفر آپ کا ان کے ساتھ رہا؟ سفر کے معاملے میں ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ ایک ملین مارچ تھا حیدرآباد، تو حضرت نے کہا آپ میری گاڑی میں بیٹھیں گے. اچھا. اب آپ کو پتہ ہے سفر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھے نا جو قابل احترام بھی ہو، آئیڈیل بھی ہو، اور روحانی اس سے کنیکشن بھی ہو، تو پھر آپ سفر میں بندھے سے رہیں گے کیونکہ آپ کو احترام کو ملوذ خاطر رکھنا ہوگا. بالکل. تو سعادت تھی، میں نے کہا چلیں حضرت. اب میں نے سمجھ لیا کہ اب یہ سفر خود کو باندھ کے چلنا. لیکن اب آپ دیکھیں نورانی میاں کا سسٹم کیا تھا. صبح جیسے ہم 9 بجے غالباً یا 10 بجے بیٹھے گاڑی میں، حضرت نے شہر میں، ہم جب گاڑی ٹول پلازا کی طرف جا رہی ہے تو اخبار لیا، آج کا اخبار پڑھا، 1-2 سرخیاں تھیں اس کے بارے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے تھوڑا سا ذکر کیا، پھر رکھ کے پھر اپنا جو پان نوش فرماتے تھے وہ، پھر جیسے پان ختم ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت شروع کریں. اب وہ سپارہ انہوں نے سٹارٹ کیا. اچھا ماشاء. وہ ڈرائیور بھی حافظ تھے، ایک سپارہ انہوں نے پڑھا تو حضرت نے سنا، پھر ایک سپارہ حضرت نے پڑھا تو انہوں نے سنا. پھر ایسا کرتے کرتے جب وہ حیدرآباد قریب آ گیا، اس کے بعد حضرت نے کہا اب بتائیے کیا سیاسی صورتحال ہے شہر کی، آپ کی کیسی طبیعت ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ سارے رنگ ہیں اس سفر میں. جی ہاں بالکل. خود بھی بتا رہے ہیں، پھر روحانیت اعتبار سے اپنی جو ان کا ایک سسٹم ہے زندگی کا، روٹین ہے، اس کے حساب سے قرآن کی تلاوت بھی کر لی، برکتیں بھی حاصل ہو گئیں. اب سیاسی صورتحال، ملک کی صورتحال، باہر کی صورتحال، اس وقت UK سے میرا کافی کنیکشن تھا تو وہاں کی کچھ باتیں کرتے 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 پھر جب بالکل قریب آ گئے اس جگہ پہ جہاں پہ ملین مارچ تھا تو کسی کے گھر پہ جانا تھا، تو کہا کہ آج کس موضوع پہ بات ہونی چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے. اب وہ پتا تو ان کو سب ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں بڑا کرتے ہیں کہ ذرا ہمارا دل بڑا ہو جائے. ہم بھی کہتے تھے حضرت تربیت آپ کو کون بتا سکتا ہے اس بارے میں یقیناً. دوسرا یہ کہ ایک سفر کی داستان مجھے پروفیسر شاہ فیض الحق صاحب نے بتائی. اچھا. انہوں نے بتایا کہ مرد حق پروفیسر شاہ فیض الحق صاحب نے کہ میں ایک دفعہ حضرت کے ساتھ یورپ چلا گیا. اب میں سمجھا یورپ جائیں گے تو کراچی کی طرح ایسا تو نہیں گولی مار سے لیاقت آباد سے کورنگی سے کھارا سے قائد آباد آنا جانا ایک سفر ہے، ایسا تو نہیں ہوگا. سکون ہوگا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی، موسم بھی اچھا ہوگا، لوگ بھی پڑھے لکھے ہوں گے، کول ہوں گے، تو مزے بھی ہوں گے تھوڑے سے. کہا بھائی وہاں تو حضرت سارا دن ادھر ادھر سیمینار، مناظرے، ملاقاتیں، یونیورسٹیز میں جا کر سوالوں کے جوابات، کوئی غیر مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کو سمجھا کرتے کرتے جب ہم رات کو گھر پہنچے تو مجھے ایسا ہوا کہ اب حضرت آرام فرمائیں گے. لیکن جب گھر اترے جس جگہ پہ رکے تھے تو وہاں پہ پھر 20 آدمی کھڑے تھے اور مجھے اتنی نیند آ رہی تھی کہ میں نے کہا میں تو حضرت سے اجازت لے ہی لوں، شرما حضوری تو ہے، لیکن اجازت لے کے سو گیا. اگلے دن میں نے پوچھا یا فجر کے وقت پوچھا تو پتہ چلا حضرت تو سوئے ہی نہیں ہیں. سارا دن بھی میرے ساتھ شاید 1-2 گھنٹہ سوئے ہوں گے. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی اور چیز سے یہ بنے ہوئے ہیں یا اس کام میں خود کو ایسا وقف کر دیا ہے کیونکہ لفظ دوسرے ہو سکتے ہیں. یعنی وہ بیان یہ کرنا چاہتے تھے کہ جیسے ہم لوگ گوشت پوست کے انسان ہیں، تھکن بھی ہوتی ہے، یہ دین کے کام کا میں ایسے مستغرق رحمت ہے کہ نہ تھکن لگتی ہے، نہ ٹیمپو ڈاؤن ہوتا ہے، نہ غصہ آتا ہے، نہ چڑچڑا پن آتا ہے. وہ اسموتھلی صبح جیسے چلے جا رہے ہیں وہ تہجد کی نماز تک ایسے ہی چل رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر ایک سفر کی داستان شاہ فیض الحق صاحب اور دیگر زوما بیٹھے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ کسی نے آ کے حضرت کو نذرانہ دیا $, میں. تو حضرت نے
کہا کہ میں نذرانے نہیں لیتا. ہم نے سوچا کہ بھائی ڈالر میں مل رہا ہے نذرانہ تو لے لینا چاہیے تھی کہ پاکستان میں نہیں لیتے. لیکن ہم جب نکلے کسی پروگرام کے لیے تو راستے میں کوئی چرچ تھا, اوپر لکھا ہوا تھا فور سیل, یعنی یہ چرچ بک رہا ہے. حضرت نے گاڑی رکوائی اور چرچ کو دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا کہ کیا قیمت ہے وغیرہ. جب ساری قیمت وغیرہ معلوم کر لی, ٹیلی فون نمبر وغیرہ لے لیا, پھر ہم پروگرام میں گئے تو اس دن کسی نے نذرانہ دیا. حضرت نے وہ لیا اور کہا کہ اس کا ایڈوانس دے دیں, وہ چرچ ہم خرید رہے ہیں مسجد کے لیے. جس حضرت نے فرمایا تبلیغی مراکز. تو جو دیکھنے والے ہمارے ہیں نا, وہ شاید اس کرب کو کہہ دوں یا تکلیف کو کہہ دوں یا آزمائش کا لفظ بہتر ہے, وہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پاکستان سے باہر کوئی مذہبی ادارہ قائم کرنا اس وقت کتنا مشکل تھا. صحیح بات کہ آپ کو پہلے تو حکومت کو بتانا ہے کہ ہم یہاں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, اور پھر اس کے لیے چندہ اکٹھا کرنا, پھر اس کے نظام کو چلانا, اور پھر اس کا نظم و نسق چلانے کے لیے بہتر لوگ پاکستان سے بھیجنا, ان کو پہلے ٹرین کرنا, اور پھر ہمارے مطلب کے مطابق کام ہو. تو یہ جو نورانی میاں کے ساتھ سفر کرتا رہا ہے نا, یا کر رہا ہوگا اس وقت, وہ یہ ساری چیزیں محسوس کر رہا ہوگا, اور اس کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے, یہ رب تعالیٰ نے ہمیں تو قربت عطا کر دی ہے کہ ہم مولانا نورانی کے ساتھ گھوم رہے ہیں, لیکن دراصل یہ وہ ہستی ہے کہ جس طرح ہم اپنے نصابی کتب میں خواجہ غریب نواز, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا تذکرہ پڑھتے ہیں, آج سے 500 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو نواسے ہیں, پوتے ہیں, ان کے پوتے, ان کے نواسے کہیں کہ میرے 10-15 پرداداؤں کو چھوڑ کے میرے ایک دادا تھے, وہ اس ہستی کے ساتھ گھوما کرتے تھے. صحیح کہا, بالکل. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا آپ کا تذکرہ ہماری اولادیں اس طرح سے کرے, کیونکہ ہمارے ہاں تو حضرت قدر نہیں ہے نا اتنی. کہ بھائی ایسے ہی. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ علامہ نورانی کو میں نے 10 لاکھ لوگوں میں تقریر کرتے ہوئے سنا ہے, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ان میں سے ایک تقریر مجھے بھی کرنے کا شرف ملا, اور حضرت نے کہا کہ ان کی تقریر کرائیں. لیکن نورانی میاں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لوگ زیادہ ہیں یا کم ہیں. میں نے وہ پروگرام بھی اٹینڈ کیے جس میں 4 یا 5 لوگ تھے, حضرت اس میں بھی مسکرا رہے ہیں, ماشاء اللہ کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, بیٹھ جاتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے, دل جوئی کرتے تھے, اپنی گفتگو کرتے تھے. 5 سے 50 ہو گئے, چائے پی, خوش ہوئے, چلے گئے. کبھی نہیں کہا کہ میں آؤں گا, جیسے کہ آج کل ہے کہ بڑے میرے آپ کے بلکہ زیادہ لوازمات تو ایسے لوگوں کے ہیں جو اس قابل بھی شاید نہیں, نہیں کہتے میں آؤں گا تو اتنے بجے, جاؤں گا تو اتنے بجے, میرا صوفہ ایسا ہوگا, میری گاڑی ایسی آئے گی, مائک ایسا ہونا چاہیے, کپڑے سامنے, اس ٹائم پہ مجھے تقریب میرے پہلے یہ کرے گا, اس کے میرے بعد یہ کرے گا. کوئی ایسی چیز نہیں تھی. نکاح پڑھانے آپ لے جائیں حضرت کو. اور میں آخری بات کروں گا کہ میرے نکاح کے لیے استخارہ حضرت نے فرمایا. میں اس وقت لاہور میں تھا, تو میں نے حضرت سے کہا کہ میرا نکاح آپ پڑھیں گے. حضرت نے کہا کہ آپ کی تاریخ جو میں نے دی ہے اس تاریخ کو میں ملک سے باہر ہوں گا, لیکن ایسا کریں گے کہ آپ کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہم محفل ناز سے کریں گے, لیکن وہ مختصر ہوگی آپ کے گھر پہ. تو آپ ٹھیک ہے لاہور سے کس دن آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت اس دن طے ہو گیا. اب میں نے گھر پہ فون کیا تو حضرت کے یہاں سے پتہ چلا حضرت آرام فرما رہے ہیں, کیونکہ میری فلائٹ تھی, نکل رہا, رات کو محفل تھی گھر پہ. مجھے پتہ چلا حضرت کو شدید بخار ہے, اور میں ایئرپورٹ پہ تھا, تو مجھے لگا چلے حضرت کو پھر تکلیف نہیں دیں گے, چلے جاتے ہیں, حضرت سے ملاقات کر لیں گے, رات کو 2 نعتیں پڑھا کے کسی اور سے دعا کروا لیں گے. حضرت نے مجھے کئی دنوں پہلے 9:30 کا ٹائم دیا تھا. جب میں 9:25 پہ وہاں پہنچا کہ حضرت کی طبیعت خیریت معلوم کروں, پھر گھر جا کے مختصر سی محفل نعت کروں. آپ کو حیرت ہوگی کہ 9:25 میں پہنچا, اور 9:30 بجے حضرت بہترین قسم کا عود عطر لگا کے, چہرے پہ سرخی, نیا جبہ پہن کے, ہاتھ میں چھری, اور مجھے کہتے چلے. میرے لیے تو آپ حیران. اور چلے بھی کس میں, میری چھوٹی سی گاڑی تھی, میں چلا رہا ہوں. میں نے کہا حضرت وہ اسی میں چلتے ہیں. کبھی نہیں کہا کہ میرے بڑی گاڑی ہو یا کوئی. اسی طرح جناح مسجد میں وہ عید کی ایک عید کا پروگرام کرتے تھے, عید ملن کا, دوسری تو ایک دن مجھے کہنے لگے آپ کی گاڑی میں چلتے ہیں. اب میں اور حضرت اکیلے جا رہے ہیں, اچھا, کوئی پروٹوکول نہیں, کچھ نہیں, راستے میں لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو سلام بھی کر رہے ہیں, گفتگو بھی کر رہے ہیں. تو ملک کا سفر ہو, بیرون ملک کا سفر ہو, یا شہر میں سفر ہو, ساتھ ہی علامہ نورانی جیسا وہی ایک ہی انداز, کوئی نہیں. کیا بات, صحیح کہا حضور. ایک سوال اور آپ کی خدمت عالیہ میں, ہمارے آج کے پروگرام کا آخری سوال. منکرین ختم نبوت سے
آپ کے بہت سے مناظرے بھی ہوئے اور خصوصاً پاکستان کے آئین میں آپ کی کوششوں سے ایک شک داخل کی گئی، تو اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ریکارڈ پر ہیں، جی یعنی بالکل۔ ایسا نہیں کہ یہ ویسے ہی باتیں ہیں، اسمبلی کی پوری کارروائی جو بھی کچھ ہوا یہ سب ریکارڈ پر ہے، اور اس میں حضرت کا کردار کلیدی ہے، بے شک، یعنی سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل، بے شک اور اس کی قرارداد بھی حضرت قائد اہل سنت نے پیش کی۔ سبحان آج اللہ۔ بہت سے لوگ اس کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی فلاں ہے فلاں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ حقیقت حال جو ہے، جو ریکارڈ پر ہے، قائد اہل سنت نے اس کی قرارداد پیش کی منکرین ختم نبوت کے لیے۔ اچھا، اس میں ایک ماحول بنانا پڑتا ہے، قرارداد پیش ہوتی ہے اور اس قرارداد پہ سب کے سائن ہونے چاہیے، جب تک سب کے سائن نہ ہوں تو اس وقت تک منظور نہیں ہوگی، صحیح، پھر منظور ہوگی تو حکومت وقت بھی اس کی تائید کرے، اگر وہ تائید نہیں تو پھر وہ آگے نہیں جائے گی۔ اب بتائیے ایسے ماحول میں جبکہ اسمبلی میں لیبرل قسم کے لوگ بھی موجود جن کو کوئی ایسی وہ نہیں، ان سب سے منوانا اور سب سے سائن کرانا یہ قائد اہل سنت کا کام۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ تو بالکل نہیں جانتے تھے، آپ نے بڑے طریقے سے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی، آپ نے بڑے طریقے سے ان سب سے سائن کرائی اور اس کے بعد وہ قرارداد پیش کی۔ اچھا، قرارداد جب پیش کی جانے لگی تو آپ نے آل اوور جتنے بھی تھے منکرین ختم نبوت سب کا شامل کیا اس میں۔ اچھا، تو اس میں ایک لاہوری گروپ تھا، انہوں نے دیکھا کہ کل قرارداد پیش ہونی ہے، صحیح، تو ایک رات قبل آپ کے کمرے میں وہ آئے بریف کیس لے کر۔ آپ کو پتہ ہے کہ بریف کیس جو چلتے ہیں آج کل جی تو جی لوگ جی، تو اسی میں ہی بک جاتے ہیں، لیکن وہ مرد قلندر جب ان کے پاس آئے اور لاکھوں روپے لے کر اس زمانے کے، یعنی آج کی بات نہیں ہے، اس زمانے کے رکھے۔ ہماری منشا یہ ہے کہ صرف ہمارا نام نکال دیا جائے، باقی کا آپ کر دیں، ٹھیک، اور اتنے لاکھ روپے ہیں یہ یہاں پر۔ وہ صحیح، سوچ رہے ہوں گے جس طرح اور بک جاتے ہیں یہ بھی بک جائیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ مرد قلندر جو اللہ، ہزاروں مریدین جن کے کروڑ پتی ہوں اور وہ ان کی پرواہ نہ کریں، وہ لاکھوں روپے لے کے کیا کریں۔ اللہ، واہ واہ واہ، آپ نے ایک جملہ کہا جو تاریخی جملہ ہے، فرمایا کہ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا، واہ واہ واہ، اللہ، سبحان ہم تو بک چکے ہیں، اور جو بک چکا ہو وہ بکا نہیں کرتا، واہ واہ، لہذا تمہارے یہ ہزاروں روپے میرے جوتے کی نوک پر ہے، واہ، یہ سبحان لے جاؤ، اللہ، کل قرارداد پیش ہوگی اور اس لاہوری گروپ کا نام اس میں شامل ہوگا۔ کیا سبحان بات، اللہ۔ اب آپ دیکھیں کتنی بے باکی ہے، کتنی جرات کا مظاہرہ ہے۔ ایک تو یہ کہ پیسے کو ٹھوکر مارنا، پھر اپنی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، جی کسی کی بالکل، پرواہ نہیں، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک دم اسٹینڈ لیا، اور دوسرے دن آپ نے خود قرارداد پیش کی، واہ، سبحان اور اللہ، اولیت آپ کے نام کے ساتھ خاص ہو گئی کہ قرارداد اس سلسلے میں قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے پیش کی۔ سبحان آپ کے ساتھ علامہ عبدالمصطفیٰ اطہری شیخ الحدیث اور علامہ لاہور جو حیدرآباد کے تھے، ان کا نام ابھی میرے محمد علی رضوی محمد علی رضوی جی رضوی جی، صاحب، اسی طرح اور دیگر علماء جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن کلیدی کردار آپ کا تھا۔ اس کے پیچھے برین جو ہے نا سارا نورانی میاں کا ہی جی تھا، ہاں، صرف قرارداد کا معاملہ نہیں تھا، جی ہاں، اس کام کو کرنا ہے، اس کے پیچھے ذہن پورا ان کو نورانی میاں کا آمادہ کس طرح کرنا، کرنا ہے کیا؟ پھر ایسا لگتا ہے اگر روحانی اعتبار سے تو آپ زیادہ بہتر اس پہ تشریح کر سکتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نورانی میاں کو اسمبلی میں بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا رب کی طرف سے کہ یہ کام ہو جائے۔ کہ یہ سرکار کا یہ سبحان کام ہوں۔ اچھا، پھر آگے کی بھی پیش بندی فرمائی ہوں، کہ وہ آئین میں وہ شک شامل کرائی، مسلمان کی تعریف۔ جی، اگر سب آپ سے کہیں اہم جی کام۔ مسلمان ہے تو وہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہے۔ ہاں، کون سا مسلمان کہ Definition. جو ختم نبوت پر یقین رکھتا ہو، ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین مانتا ہو۔ کیا آپ بات۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یعنی آگے کی بھی پیش بندی فرما دی، آگے بھی ایسا نہ ہو، باقاعدہ وہ تعریف اس میں شامل کی گئی۔ ہوں، اچھا، حکومت وقت نے ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے بہت سے آپ سے سوالات کیے کہ یار یہ مسجدوں کے جھگڑے اسمبلی میں کہاں لے آئے، ہوں، اور یہ ہے کیا بلائی، کیا ہے؟ فرمایا آپ وزیر اعظم کہاں گئے، میں بھی ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہی تو جھگڑا ہے، سرکار خاتم النبیین ہے، وہ کہتا ہے میں بھی ہوں، تو جب وہ ہے تو یہ کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ، مطلب اس طرح لاجک سے ان طریقے کے سے ذہن کے مطابق انہیں سمجھانا۔ انہیں بالکل، سمجھایا۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، پھر اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو ہم ان کو بلائیں گے، وہ یہ سوچے کہ شاید یہ لوگ ڈر جائیں، کہاں بلائیے، بالکل بلائیے۔ اچھا، پھر اس وقت کے جو تھے وہاں پر ان کو بلایا گیا، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار یہ سوال بنا کر ان کو دیتے تھے، وہ سوال کرتے تھے ان سے، ہوں، اور جو جواب آتا تھا پھر ادھر سے مولانا نورانی جواب دیتے تھے۔ کیا بات، سبحان اللہ، اب بلکہ ایک کیا ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ تحذیر الناس کا حوالہ دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے تو خود لکھا ہے کہ اگر
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے ان کی طرف دیکھا، آپ نے مولانا مفتی محمود کی طرف دیکھا، یہ ان کے لوگوں نے لکھا ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بے باکی، اتنی جرات، اتنی بہادری صرف قائد اہل سنت کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک دن میں فیصلہ نہیں ہوا۔ اور میں اس بات کی وضاحت کر دوں، ہمارے شبیر بھائی نے بھی اپنے چینل پہ ایک دفعہ انہوں نے بڑا زوردار بیان دیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ عتاب بھی ہوا تھا۔ خیر بہرحال پھر یہ سرخرو ہوئے، تو وہ بھی قائد اہل سنت کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ بے شک بے شک۔ تو اس وقت یہ تھا کہ وہاں پر جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا، یہ جو تھے منکرین ختم نبوت اور جتنے تھے، حکومت وقت نے کہا ہم ان کو بلائیں گے، فرمایا بلائیے، بالکل بلائیے۔ اچھا لوگ کہتے نہیں جی کہ تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا، ایسا نہیں ہے، اسمبلی کی کارروائی ہوئی ہے، باقاعدہ سوال جواب، ان کو موقع دیا ہے، ان کو موقع دیا، اپنے موقف کو ثابت کرو، اور وہ نہیں کر سکے۔ آپ نے جو سوالات بنا کر دیے اور دیگر علماء اہل سنت نے اس کے جواب وہ نہیں دے سکے۔ باقاعدہ جب وہ بالکل ضد ہو گئے اور کسی سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، تب جا کے فیصلہ ہوا ہے، اور سب کے سامنے ہوا ہے، ایسا نہیں کہ بند کمرے میں، پوری کارروائی ریکارڈ پر موجود۔ خود ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم اس وقت تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ، مولانا کوثر نیازی نے اس کی مخالفت کی تھی، کہا یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو یہ کیسے متفقہ طور پر پیش کر رہے ہیں؟ اگر یہ سب سائن کر دے تب ہم مانیں گے۔ علامہ عبدالمصطفیٰ ادھری نے کھڑے ہو کر کہا ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، آئندہ اجلاس میں ہم پیش کریں گے۔ مولانا نورانی نے سب سے سائن کرائے، اگلے اجلاس میں پھر پیش کر دیا، متفقہ طور پر سب کے سائن۔ آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات۔ تو یہ آپ نے جو کہا نا، یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہی اس لیے تھا۔ سبحان اللہ۔ اتنا عظیم کام یہ ہوا، اور پھر وہاں سے جب تشریف لائے تو پھر آپ دیکھیں کہ ہر اسٹیشن پر استقبال ہوا، سبحان اللہ۔ اور کراچی کے اسٹیشن پر آپ کی والدہ محترمہ خود آپ کو لینے کے لیے گئی سبحان وہاں کیا پر، بات۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ جب وہاں سے یہ ٹرین سے باہر آئے، لوگ کھڑے ہوئے تھے، نعرے لگا رہے تھے، اور جب باہر آئے تو سب نے دیکھا کہ وہ سر جس کے سامنے بڑے بڑے سر جھکتے تھے، وہ ایک خاتون کے قدموں میں جھکا ہوا، اور وہ ان کی والدہ محترمہ۔ کیا بات۔ اور یہ رو رہے تھے۔ یہ آج کل کے دور میں جو لوگ ووٹ دیتے ہیں نا، جی ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ بالکل۔ علامہ نورانی کو جس نے بھی ووٹ دیا اور ان کے ووٹ سے جیت کے وہ اسمبلی میں گئے اور انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، تو آج بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے ووٹ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کوئی بڑا عمل کر گیا جس کو آپ نے ووٹ دیا، تو قیامت کے دن یہ ایک ووٹ ہی آپ کی شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ بالکل حقیقت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو اس وقت ہوا، اور اس میں 100% آپ کہیں تو حضرت کا کردار تھا۔ دیگر علماء بھی شامل تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ رہے۔ مفتی شجاعت علی قادری، انہوں نے وہ ساری تعریف باقاعدہ آپ نے ان سے لکھوائی، کہا باقاعدہ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تعریف لکھی، مسلمان کی تعریف کیا ہے، پھر حضرت نے وہاں پڑھ کے سنائی اور اس میں شامل کرائی۔ الحمدللہ آج تک وہ آئین میں موجود ہے، اور ہمیشہ کے لیے راستہ بند کر دیا منکرین ختم نبوت۔ سبحان بے اللہ۔ شک بے شک۔ حضرین کرام، آپ نے سنا کہ کس طرح حضور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو دین اسلام کے لیے وقف کیا، کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی صرف اور صرف اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہوتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی بڑا ہے تو صرف اسی سے ملنا ہے، نہیں، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بچہ ہو، جو ان کی بارگاہ میں آتا تھا وہ اس کے حساب سے اس کی تربیت بھی فرماتے تھے، اس کی رہنمائی بھی فرماتے تھے۔ ہم نے مختصر سے وقت میں اس بحر ذخار کی زندگی کے چند قطرے آپ کے سامنے پیش کیے۔ بے شک۔ اپنے پروگرام کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ صدائے اشرفی میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان سید مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، یہ اشرفی رنگ رنگ۔